بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So first of all, sabko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کلاس ہم شروع کر سک رہے ہیں، اس کلاس کو اٹینڈ کر سک رہے ہیں. اس میں شروع آج تو پہلی کلاس ہے، تو انشاءاللہ ایک تو اس میں تھوڑا سا ایک دوسرے کو ذرا میں آئی وانٹیڈ ٹو نو، کیونکہ میں سوائے میرے خیال میں 2-3 لوگوں کے باقی آپ کو میں نہیں جانتی، اور میں جاننا بھی چاہ رہی ہوں کہ آپ کا انٹینشن ہے کیا، وائی ڈو یو وانٹ ٹو لرن قرآنک عربک، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. سو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آج ہی اسٹارٹ کریں گے اپنی اس جرنی کو. پہلی 2-3 باتیں تھیں جو میں رکھنا چاہ رہی تھی. ایک تو یہ کہ اس وقت میں آپ کو کوئی وہ نہیں دے سکوں گی ٹائم فریم کہ ہم کب اس کورس کو ختم کر لیں گے. وی ول سی ایز وی گو، کیونکہ ونس اے ویک ہماری کلاس یہ ہوگی، اور اس میں تھوڑا سا بیکاز اٹ از یہ جو کلاس میں نے اسٹارٹ بھی ابھی کی ہے، میرے پلاننگ تو کافی عرصے سے چل رہی تھی، بٹ اس میں ابھی تھوڑا سا پلاننگ ہی چل رہی تھی. بٹ دین عالیہ نے جب مجھ سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کلاس اسٹارٹ کر لیتے ہیں، بیکاز آپ لوگ انٹرسٹڈ تھے، تو ہم اسٹارٹ تو ہم نے کر لی انشاءاللہ، اور ہم اس کو ایوری ویک اسی ٹائم پہ کریں گے بھی. جیسے جیسے آگے جائیں گے میں بھی دیکھ لوں گی اور آپ بھی دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس پیس پہ لے کے جا سکتے ہیں، تو پھر میں شاید آپ کو بہتر ایک آئیڈیا دے سکوں کہ ہم بیسک جو گرامر ہے، اینڈ اگین بیسک گرامر، ابھی میں ایڈوانس گرامر کی بات نہیں کر رہی، بیسک جو قرآن کی عربی ہے اس کو ہم کس ٹائم میں کر لیں گے انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہمیں ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ ہم اسپوکن عربک کو نہیں لرن کریں گے اس کے اندر، کہ جس میں آپ کو عربی بولنی آ جائے گی یا عربی کوئی بات کر رہے ہوں گے تو آپ کو بات پتہ چل جائے گی. ہمارا بیسک مقصد اور بیسک فوکس ہے قرآن کی جو عربی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم وہ عربی سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو قرآنک گرامر کا بھی نام دیا جاتا ہے، قرآنک عربک کا بھی نام دیا جاتا ہے. یہ جو بھی نام دے لیں، بیسک ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہم وہ لینگویج سیکھ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے وہ بھی ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم مطلب اس کو بھی کیوں سمجھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، ایک ضرور میری پہلا دن ہے آئی نو، اینڈ تھوڑا سا اسکیجول اور اپنا ٹائم اور سارا کچھ انسان کو ارینج کرنا پڑتا ہے، اینڈ وین ایور یو اسٹارٹنگ سم تھنگ نیو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اس میں ذرا اڈاپٹ کرتے کرتے، تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. بٹ ٹرائی انشاءاللہ فرام نیکسٹ کلاس، یا بس کوشش کیجیے کہ ہر کلاس میں آپ وقت پہ پہنچ جائیں، بے شک 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں، میں 5 منٹ پہلے آپ کو مل جاؤں گی آن لائن. سو کوشش کیجیے گا کہ وقت پہ آ جائیں تاکہ ہم کلاس کو رائٹ اوے شروع کر دیں. میں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں کلاس شروع بھی ٹائم پہ کر لوں اور اس کو اینڈ بھی ٹائم پہ کر دوں. میں ٹائم سے اوور نہیں جاتی، میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ جو until unless کسی کا کوئی کوشچن ہو تو دین آئی کین ایکسپلین دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹائم کے اندر ختم کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جو میں شروع آج کرنا چاہ رہی ہوں وہ ایک تو یہ کہ میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا بالکل کچھ جملوں میں اپنے بارے میں ذرا سا کچھ بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ مطلب گرامر پہلے آپ نے پڑھی ہے یا آپ کا کوئی آئیڈیا ہے یا انٹرسٹ کیوں ہے، یہ تھوڑا بہت میں جاننا چاہ رہی تھی. ٹھیک، تو ہم شروع کر لیتے ہیں. میرے پاس جو لسٹ میں نام جس ترتیب میں آ رہے ہیں میں اسی ترتیب میں کہتی جاؤں گی. اس میں کوئی مطلب کوئی شرمانے کی یا کسی کو جھجک ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی میں ڈیٹیل نہیں پوچھی، جتنا آپ بتانا چاہیں بس اتنا ہی پوچھ رہی ہوں میں صرف. ٹھیک ہے، اور نہیں بھی بتانا چاہیں گے یو کین لیٹ می نو اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹاک دین. ٹھیک، یہ تو صرف میں ایک تھوڑا سا تاکہ پتہ چل جائے آپ کے اپنے بارے میں بھی بتا دوں گی، اور پھر انشاءاللہ اسی طرح ہم، بلکہ میں پہلے اپنے سے شروع کر لیتی ہوں. میں عالیہ مجھے جانتی ہیں ویسے، اور میں نے یہاں پر الدوحہ سے پڑھا تھا 2010 میں، اور اس میں بھی ہم نے گرامر پڑھی تھی، اور مطلب بیسک گرامر تھی.
اور لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ ایک فیل ہوتا ہے کہ تشنگی سی رہ جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کو سارے کانسیپٹ نہیں کلیئر ہو رہے یا نہیں آ رہے. دین وہ اپنے خود ہی میں نے پھر ڈفرینٹ جو جگہوں سے جتنا میں اپنے طور پہ, یہ نہیں کہ میں نے کوئی جا کے کورس جوائن کر کے اس طرح سے کہ جس میں آپ ایوری ڈے کلاس میں بیٹھے, اس طرح سے نہیں پڑھا, لیکن جو مین میری گرامر کی بیک گراؤنڈ آپ کہہ لیں کہ سمجھنے کی قرآن کے عربک کی, وہ بینا انسٹیٹیوٹ کی ہے, استاد نعمان, سب کو پتا ہوگا نام ان کا. تو ان کی کلاسز سے, ان کی ابھی آج کل بھی لائیو کلاسز چل رہی ہیں, سو آئی ایم اٹینڈنگ دیٹ ایز ویل. سو بیسیکلی بس وہ جیسے جیسے اس میں اترتی گئی ہوں اندر, تو وہ انٹرسٹ اور زیادہ ہوتا گیا, کیونکہ آپ جو قرآن کے ساتھ پھر آپ کا ایک لنک بنتا ہے, بیکاز ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو, اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو اس وجہ سے پھر مطلب مجھے یہ شوق تھا کہ اگر مجھے جتنا تھوڑا بہت سمجھ آتا جا رہا ہے, تو اگر میں کسی اور کو کوئی تھوڑا سا قرآن سے لنک بنانے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں, تو مائٹ ایز ویل ڈو دیٹ. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے جو اس وقت بھی موجود ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو, کہ اس سے بہتر میں جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے بہتر آپ کی کوئی کوشش نہیں ہو سکتی, کہ جس میں آپ لائک دس از پارٹ آف all the other efforts that you must be making. آپ اپنی زندگی میں بہت سارا کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قریب آنے کے لیے, قرآن سے قریب آنے کے لیے, and this is part of it. جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں, تو پھر آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور اسٹرانگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک, تو ادر دین دیٹ بس میں یہ کلاسز ہی لیتی ہوں, اس کے علاوہ تو اور میرا کوئی میں کام اب نہیں کرتی کچھ بھی. تو یہ میرے بارے میں تھوڑا سا تھا. اب اگر آپ میں سے جو پہل کرنا چاہے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہیں تو پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم. میرا نام طیبہ وعلیکم. یوسف ہے اور میں وان اونٹیریو کینیڈا میں رہتی ہوں. جہاں تک آپ نے یہ پوچھا تھا, کویسچن کیا تھا, تو الحمدللہ تھوڑی سی عربک قرآنک عربک کی نالج ہے. اباؤٹ 2 years بیک ہمارے ویسینٹی میں ہی ایک ہماری مسلح میں آتی تھیں ایک لیڈی, تو انہوں نے اپنے گھر میں کچھ کلاسز دینا شروع کی تھیں, اور شی واز آلسو فالوئنگ استاد نعمان علی خان, کاز شی ہیز ڈن سم کورسز فرام آئی بلیو ڈریم اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو بینا کا کوئی ڈریم پروگرام تھا یا کچھ, تو انہوں نے پروگرام, جی کلاسز جی دی تھیں. جی, تو ادھر سے ہی بیسیکلی میرا لنک جو بیسیکلی کریٹ ہوا تھا وہ وہیں سے ہوا تھا. میں گئی تھی اپنی سسٹر کے ساتھ, پہلی کلاس لی, اور بس وہ کہتے ہیں نا کہ شاید ادھر ہی سے ایک چینج آنا شروع ہوا تھا. اس سے پہلے میں تفسیر جیسے پڑھتی تھی, تقی عثمانی کی پڑھ لی اور سم ون لائک دیٹ, لیکن اتنا زیادہ کلوز لنک ایسا نہیں ہوا تھا. پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد انہوں نے ہی رحمہ انسٹیٹیوٹ سے انٹروڈیوس کرایا کہ ان کی رمضان میں یہ پروگرامس ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو وہاں سے پھر میں نے, اب ہم لوگ وہاں پہ ایک فہم القرآن کا کورس چل رہا ہے, وہ جوائن کیا ہوا ہے. اور عربک کی بہت ڈیٹیل تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ بیچ میں پھر میں نے کلاسز چھوڑ دی ان کی, لیکن بیسک جو بگننگ کی ہوتی ہے وہ اس میں آئی تھنک کہ میں اچھے سے کر پاؤں گی کیونکہ وہ چیزیں کافی کلیئر ہیں. اور بس یہی تھا. جزاک اللہ خیرن, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیرن. جی عالیہ, آپ بتائیں گی کچھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں یہیں ملٹن میں ہوتی ہوں, عالیہ نام ہے. میں تھوڑا بہت عربی 2-3 دفعہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ یہی ہوتا تھا کہ ریکارڈنگ ہمیشہ ریکارڈنگ سے کرنا شروع کیا تو وہ روٹین نہیں بن پاتا تھا, اس میں ادھر ادھر ٹائم ہو جاتا تھا, کیونکہ جب آپ اپنے ٹائم پہ سن رہے ہو نا تو اس میں پہ شیڈیول نہیں بن پاتا ہے. تو ہمیں کافی عرصے سے یہی تھا کہ کوئی ٹیچر کے ساتھ بن جائے تاکہ کوئی سوال ہو تو اسی وقت پوچھ کے اس کو کلیئر بھی کر سکے, اور دوسرا یہ کہ ایک روٹین ایک شیڈیول کے حساب سے چلیں گے تو وہ کام ہوگا, وہ اپنا روز کا روز ریوائز ہوگا, تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا. تو 2-3 دفعہ سٹارٹ کر کے 1-1 2-2 3-3 کلاس لے کے 2-3 دفعہ میں چھوڑ دیا اس کو, لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ وہ ہے, شوق ہے کہ اس کو سیکھیں تاکہ قرآن کو عربی پڑھتے ہوئے میں ہی سمجھ سکیں, کیونکہ ہر دفعہ ہر وقت ظاہر ترجمہ سامنے نہیں ہوتا ہے, نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس میں لکھا ہے, کیا اس وقت بات چل رہی ہے. تو یہ کہ تھوڑی بہت ورڈ میننگز کی ہوئی ہیں, تھوڑا بہت عربی ویسے
वर्ड्स पढ़ के थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी वो तर्जुमा नहीं समझ पाते हैं। तो बस वो इंशाल्लाह सीखने का शौक है कि बस अरबी पढ़ें तो समझ आ जाए कि क्या लिखा है वहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन आलिया। जज़ाकल्लाह आपका कि आप इतने माशाल्लाह आपने कि ऑलरेडी आपकी क्लास चल रही है, लेकिन फिर भी आपने हम लोगों को अकोमोडेट कर लिया नए उसमें ग्रुप में। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक है सारी, और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन। जी साइमा, आप कुछ बताना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। जी, मेरा नाम साइमा है और मैं ये ओंटारियो ओकविल में रहती हूँ। अच्छा हाउस वाइफ हूँ मैं। काफ़ी दफ़ा कोशिश की इस तरह के ग्रुप से मतलब कनेक्शन रहे या कुछ है, लेकिन वो हो नहीं पाता था। लेकिन एक तो ये था कि शायद बड़ा मुश्किल है, सीख नहीं पाऊँगी, इस तरह से मतलब हमेशा ख़्याल आता है। लेकिन मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, कम से कम सीख नहीं पाएँगे लेकिन ये जो वक़्त अच्छा गुज़रेगा उसका कुछ ना कुछ सवाब ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर नहीं भी मतलब इतनी प्रोग्रेस नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं। मतलब वो हमेशा रहता है कि ज़ाहिर है बहुत मुश्किल लैंग्वेज है और अ, इतना आसान नहीं लगता था। लेकिन मैंने कहा चलो इस दफ़ा हिम्मत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपका देखिएगा कि ये आपकी थिंकिंग भी इंशाल्लाह चेंज होगी कि बहुत मुश्किल चीज़ है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसान करेगा आपके लिए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी उज़मा, आप अगर आप बोलना चाहेंगी कुछ तो बताइए अपने बारे में। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा वालेकुम नाम अस्सलाम। इज़्मा है जी, और मैं मिल्टन में ही होती हूँ। अच्छा सबसे पहले तो आप जज़ाकल्लाह ख़ैर कसीरा कि आपने हमें वक़्त दिया और एक नई ग्रुप स्टार्ट किया। जी, मेरा भी इसी तरह से था कि मैं बेसिकली 1 साल पहले कैलगरी से मूव हुई हूँ, तो बिफ़ोर कोविड हम लोगों ने एक क्लास स्टार्ट की थी उस्ताद नुमान अली ख़ान के हवाले से, जो उनका प्रोग्राम था, उनकी वर्कबुक के साथ और सब कुछ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से वो मुसल्ले में जाना वो कंटिन्यू नहीं हो सका। तो थोड़ी बहुत नो हाउ है, लेकिन ये कि चूँकि काफ़ी अरसा गुज़र गया है, इसलिए अब ऐसा ही लगता है कि शायद नए सिरे से ही शुरू होगा सब कुछ। और बाकी ये कि मैं भी अल-रामा के साथ ही फ़हमुल कुरान का कोर्स कर रही हूँ। तो जब हम कर रहे होते हैं तो तफ़सीर के साथ अब उसमें जब वर्ड मीनिंग हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा मुश्किल आती है। वोकैब्युलरी तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन इसके साथ-साथ जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें ही बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये ख़्याल था कि ग्रामर अगर सीखी जाए, कोशिश की जाए, तो शायद हमें इसमें मज़ीद आसानी हो इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं बिल्कुल जज़ाकल्लाहु खैरन। और वो बात यही है कि वो वैसे भी ये जो स्पेशली कुरानिक अरबिक है, आप सही कह रहे हो कि आप जब इसको पढ़ते हो समझते हैं, देन इफ़ यू डोंट अप्लाई इट, अगर आप उसको रेगुलरली अप्लाई करके यूज़ नहीं करते तो कुछ अरसे बाद यही लगता है कि अच्छा जी सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ पता नहीं, और रिव्यू चाहिए होता है बार बार। लेकिन आप अगर उसको कंटिन्यूसली अपना पार्ट बना के रखते हो और देन यू रिव्यू करते रहते हैं तो इंशाल्लाह ये दिमाग में फिर बैठ जाती है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा से इसको देखने की और समझने की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये आसान करेगा हमारे लिए। समीना बाजी और शाजिया भी हमारे साथ हैं, ये दोनों मेरी बहनें हैं। और अगर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो ज़रूर आपको मैं टाइम दे सकती हूँ, और अगर आप सिर्फ सुनना चाहेंगे तब भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। शाजिया मेरा नाम है, परियाल की बड़ी बहन हूँ, पाकिस्तान में होती हूँ। अब अरबी मैंने पढ़ी है अपने स्कूल डेज में, लेकिन वो कुरानिक अरबी नहीं पढ़ी मैंने, और शौक बहुत है। और फरियाल के साथ ही हम तफसीर की क्लास कर रहे हैं, कुरान हमारा बस एंड हो रहा है। तो बस ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए कुरान से, अल्लाह ताला से, और मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखे हैं तफसीर पढ़ने के बाद, तो और शौक बढ़ गया है। और अल्लाह ताला बस हमें तौफीक दे के हम कुरान को और मज़ीद समझ के पढ़ें। और मैंने अपनी पर्सनालिटी में बहुत चेंज देखा है जब से तफसीर पे हम गए हैं और समझ रहे हैं कुरान को। तो इसलिए बस बहुत शौक है कि इसकी ग्रामर भी पढ़ें और कुछ समझ सकें ज़्यादा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन। समीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपका आई थिंक आवाज नहीं हमें आ रही।
That's okay, इंशाल्लाह आपका उसका शायद आवाज का कोई वो है कनेक्शन का. अब आ रही है आवाज. अच्छा अच्छा. जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सब बहनों को. मुझे भी सिर्फ कुरान आवाज चली गई. ओके इंशाल्लाह या तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सहीना जी से हम जरूर पूछेंगे और वो अपने बारे में बताएंगे भी इंशाल्लाह. सो हम शुरू करेंगे आज. स्क्रीन दिख रहे होगे सामने थोड़ा सा एक पावर पॉइंट छोटी सी मैंने बनाई है. उसमें मैं चाह रही थी कि आप लोग जो हैं मुझे कुछ पॉइंट्स मैं इस पे खुद ये अभी आपके सामने इंशाल्लाह स्लाइड आ जाएगी ये वाली के ऐड करना चाह रही थी मैं इस पे पॉइंट्स. और मेरा ये था कि ये जो आप लोग से मैं जो सुन के मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग क्यों कुरान को कुरानिक ग्रामर को लर्न करना चाह रहे हैं. तो कुछ ने कहा है कि वाई बिकॉज टू अंडरस्टैंड मोर. ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि कुरान को आप ताकि समझने में आ जाए. फिर ये है कि अल्लाह ताला से लिंक विद अल्लाह ये लिख लेते हैं. कुछ मुझे आप अपना बताइए और भी किसी का कोई आपके जो दिमाग में आता है कि आप क्यों लर्न करना चाह रहे हैं कुरानिक ग्रामर और क्या रीजन हो सकता है. क्योंकि एक चीज दिमाग में, खैर वो हम इंशाल्लाह आगे भी बात करेंगे, एक चीज दिमाग में रखिएगा कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे दिमाग में हमारी नीयत जो है वो क्लियर हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, कुरान की जो अरबी है उसको समझने के लिए. क्योंकि अगर तो हमारे दिमाग में ये बात हो कि जी मैं इस वजह से पढ़ रही हूँ या मैं समझना चाहती हूँ ताकि जब मैं मेरे पास मतलब मैं कुरान को उठाऊं और मैं उसको अरबी को पढ़ूं तो मुझे समझ आए ताकि मैं लोगों को बता सकूं या लोगों पे थोड़ा सा मेरा एक इम्प्रेशन भी पड़ जाएगा कि जी मुझे तो ये अरबी समझ आ रही है. और लाइक एकेडमिक बेसिस, अगर तो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बेसिस है तो हमें अपनी नीयत को दोबारा से रिफ्रेश करना है. हाँ ऑफ कोर्स एकेडमिक नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो एंड उसमें कोई खराबी नहीं कि आपको अगर कुछ आता है आप दूसरों को सिखाएंगे भी बताएंगे भी. सोल पर्पस वो नहीं होना चाहिए. पर्पस आपका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कि चूंकि आपने आगे आप बता सकें लोगों को या आपके साथ आपको थोड़ा सा एक फील अच्छा करने के लिए, ये मेन पर्पस ना हो. दिस कैन बी अ साइड पर्पस कि आपका मेन पर्पस तो है अल्लाह ताला से कनेक्शन. ये चीज बस दिमाग में जरूर अपने रखनी है हमने. दूसरी चीज, कुछ चीजें मैं ये क्लास शुरू करने से पहले वो इसलिए क्लियर करना चाह रही थी और डिस्कस भी करना चाह रही थी और आपसे जिक्र भी करना चाह रही थी. एक तो पहला पॉइंट तो मैंने वैसे ऑलरेडी कह दिया कि मेक श्योर ये एक चीज और कि इजी होता है जरा इंग्लिश में पावर पॉइंट बनाना या डॉक्यूमेंट्स लिखना. बोलूंगी मैं उर्दू में ही, जहां पर उर्दू में टाइप करके मैं लिख सकी या अरबिक में वहां मैं जरूर कर लूंगी, लेकिन इंग्लिश में जरा टाइम कम लगता है और वो हो जाता है. आई होप कि एवरीवन इज ओके विद दैट और सबको किसी को भी कहीं कोई इशू हो समझने में, पढ़ने में, देखने में, किसी किस्म का भी, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी देयर और आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं. मैं मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है दोबारा बात करने में. ठीक, तो पहली चीज तो पहला पॉइंट इस पे आप देख सकते हैं कि नीयत अपनी आपने साफ करनी है. आपको दुनियावी मकसद नहीं होना चाहिए सिर्फ. ठीक है, मैं मेन चीज क्या सिर्फ के ऊपर जोर दे रही हूँ क्योंकि दुनियावी मकसद का होना इज नॉट रॉन्ग, मगर वो नहीं, वो सिर्फ मेन पर्पस नहीं हो सकता, वो नहीं होना चाहिए. ठीक, अच्छा दूसरा हम जारी बात है ऑनलाइन हम कर रहे हैं और इसमें मुझे तो एक प्रैक्टिकलिटी ये लगती है कि बाज़ दफ़ा हमारा घर से निकलना मुश्किल भी हो जाता है, कोई कभी कन्वेंस का प्रॉब्लम होता है, कभी टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है. तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे ऑनलाइन लर्निंग लगता है डेफिनेटली, लेकिन जाहिर बात है हर इंसान डिफरेंट होता है. कुछ लोग इन पर्सन ज्यादा अच्छा फील करते हैं लर्न करते हुए, कुछ ऑनलाइन. लेकिन एक चीज अपने आप को बता दें क्योंकि दुनियावी एजुकेशन से दिस एजुकेशन इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो चाहे हम इन पर्सन लर्न कर रहे हैं या हम ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं, ये इस मामले में ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा. क्यों मैटर नहीं करेगा? क्योंकि अगर मेरी नीयत है ये सीखने की तो अल्लाह ताला मुझे हेल्प करेंगे, अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा करेंगे. तो चाहे मैं इन पर्सन लर्न कर रही हूँ या मैं ऑनलाइन लर्न कर रही हूँ, मेरे लिए नहीं पड़ेगा. फिर हाँ, दुनियावी एजुकेशन में हमें फर्क क्यों पड़ जाता है? अच्छा जी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जैसे आजकल बच्चों को भी करना पड़ रहा है,
آن لائن بعض دفعہ وہ ٹیچر جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی کوئی ٹاپک کو, اور یا وہ ایگزامس کے میں کوئی ایشو ہو رہا ہے, ٹیسٹ میں کوئی ایشو ہو رہا ہے, کبھی کنیکشن کا ایشو ہو رہا ہے. یہ ایشوز جو ہیں یہ میٹر کرتے ہیں, اور بعض بچے ان کو لگتا ہے کہ وہ ان پرسن زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں, زیادہ اچھا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دس از ٹرو فار ایلڈرز ایز ویل, اولڈر پیپل بھی. لیکن اس کلاس کا اور اس کا فرق یہ ہے کہ یہ ہم چونکہ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں, تو اللہ کی برکت, اللہ کی سپورٹ, اللہ کی ہیلپ کی وجہ سے وہ ایک لرننگ پروسیس ہے ہی ڈفرینٹ. دنیاوی ایجوکیشن سے دا پروسیس از ڈفرینٹ. ایجوکیشن تو دنیا کی بھی ہے اور یہ قرآن کی بھی ہے, لیکن جس طریقے سے یہ ہم سمجھیں گے اس کو, اور جو ہمارے اندر اترے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آن لائن ہونا یا ان پرسن ہونے سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے پھر. ٹھیک. تیسرا جو نمبر 3 جو پوائنٹ اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیور کمپیئر یور سیلف ود ادرز. آپ نے جیسے ہم سب اس کلاس میں آپ سب ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہاں پر موجود, ایوری ون, اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈفرینٹ کیپیسٹیز دی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ کیپیبلٹیز دی ہوئی ہیں. ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے, تو اپنے آپ کو کبھی بھی کمپیئر نہیں کرنا دوسرے سے. آپ نے کبھی یہ نہیں ہونا کہ اچھا کلاس میں جب کوئی کوشچن میں پوچھوں اور کسی ایک نے جواب دے دیا, دوسرے کو لگا کہ میں جواب نہیں دے سکتا یا مجھے سمجھ نہیں, تو اب آپ یہ سوچنے لگے کہ اچھا اس کو تو زیادہ آتا ہے مجھے کم. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان اپنے پیس پہ لرن کرتا ہے اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ کیپیسٹی دی ہوئی ہے. کچھ لوگ فار ایگزامپل اپنی لائف میں آپ دیکھتے ہوں گے, کچھ لوگ لکھنے میں بہت اچھے ہیں, کچھ لوگ بولنے میں بہت اچھے ہیں, کچھ لوگ کھانا بہت اچھا پکاتے ہیں, کچھ اپنے گھر کو بہت اچھا سنوار لیتے ہیں, کچھ لوگ جاب پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں, کوئی ٹیچر اچھا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ. ایوری ون از ڈفرینٹ, ایوری ون از ڈفرینٹ. تو کبھی بھی یہ سوچ کے کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی کیونکہ دوسرا تو اتنا اچھا کر رہا ہے یا دوسرا اس طرح کر رہا ہے, تو پھر مائٹ ایز ویل جسٹ لیو اٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت پھر شیطان آتا ہے ہمارے پاس, اور شیطان کہتا ہے کہ تم تو بالکل ٹھیک ہے, تمہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, وقت لگا رہی ہو, اور وہی بیٹھ کے گھر میں دیکھو گھر میں 50 کام پڑے ہوئے ہیں, اور ویسے بھی تم سے تو یہ ہو نہیں رہا, تم تو اتنے اس طریقے سے کر نہیں سکتی, ٹائم نہیں دے پا رہی, تو بہتر ہے کہ نہیں کرو. تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان وہ اور دل ہار جاتا ہے. اور پھر آپ کو یہی بات ہے کہ شیطان تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی طرح بھی قرآن کے قریب آئیں. جتنا انسان کو قرآن سے دور رکھے گا اتنا ہی وہ اپنے ساتھ ان انسانوں کو پھر جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے نا, کیونکہ اس کو تو پتا ہے کہ اس کی تو قسمت میں لکھا گیا, دوزخ کا لکھا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت دیا ہوا ہے صرف یہ, تو اس نے جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ وہ غلط طرف لگا سکتا ہے وہ لگائے گا. تو اپنے آپ کو اس معاملے میں بہت اسٹرانگ رکھنا ہے کہ میں ایک انڈیویجول ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور میں دوسروں کی طرح لرن نہیں کرتی, میں اپنی طریقے سے لرن کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہمیں کنٹینیوسلی مانگنی ہوگی. ٹھیک. نمبر 4 کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ایفرٹس کو دیکھتا ہے. ایک اور میجر ڈفرینس اس دنیا کی ایجوکیشن اور اس ایجوکیشن میں, کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال بڑی محنت کی, آپ اسکول میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہے محنت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اب جس دن ان کا ایگزام تھا اس دن طبیعت خراب ہو گئی, یا دماغ میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ اچھا ایگزام نہیں ہو سکا, اور ساری محنت جو پورے سال کی گئی تھی وہ لاسٹ اس فائنل ایگزام میں سب دھری کی دھری رہ گئی. بٹ ٹیچرز کچھ نہیں کر سکتے, وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے نہیں تم نے اس وقت یہ کیا چلو میں تمہیں پاس کر دوں. نو, دے ول ناٹ, کیونکہ وہ آپ کا ایفرٹس پہ بیسڈ نہیں ہے, وہ آپ کا فائنل جو پروڈکٹ ہے وہ اس پہ ریزلٹ پہ بیسڈ ہے آپ کا سارا کچھ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس دیکھتا ہے, فائنل ریزلٹ اللہ تعالیٰ فائنل ریزلٹ پہ فوکس نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ کون کس طرح وقت نکال کے کس طرح ایفرٹ لگا رہا ہے. اور یہ ضرور ہے, اب یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی کیپیسٹی پتا ہے. اب اگر میں اپنی کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہی, دیٹ از این ایشو. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایفرٹ لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کر لیا, حالانکہ ہمارے اندر ابھی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور زیادہ ہوتی ہے کرنے کی. تو وہ آپ کا اور اللہ کے درمیان ہے کہ آپ نے کیا 100% ایفرٹ لگا لیا. وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ایفرٹس پہ ہی ہم کو جج کرے گا. ٹھیک. تو اس لیے
فل 100% رکھنے ہیں, اور دماغ میں جو وسوسے آتے جائیں گے, یا دماغ میں بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ اچھا جی اب اس عمر کو پہنچ کے ہم نے کیا لرن کرنا ہے, اب تو یہ بچوں کی طرح میں پڑھوں گی یا لکھوں گی یا کروں گی. اٹس نیور ٹو لیٹ. کوئی ایج کی لمٹ ہی نہیں ہے پڑھنے میں, لرن کرنے میں. جب میں نے دوحہ میں یہ قرآن کا کورس کیا تھا, اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جو سسٹرز تھیں, جو ہماری جو مطلب ہماری ایک مطلب دونوں جو تھیں they were in their 70s, اور انہوں نے ہمارے ساتھ پورا کورس کیا, اور مطلب پورا ہر چیز ٹیسٹ بھی دیتی تھیں اور ہر چیز فل پارٹیسپیشن ان میں سے. بلکہ دونوں کا یا ایک کا تو یہ تھا کہ ان کی کوئی ایک ایبسنس بھی نہیں تھی کلاس میں. یہ 2 سال کا کورس تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو کبھی بھی یہ سوچنے کی وہ مت کیجیے گا کہ مجھے ضرورت کیا پڑی ہے. مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں قرآن کے اندر, تو مجھے سمجھنا ہے, مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ کیا رہے ہیں. کیونکہ جب ہم ڈائریکٹلی عربک سے بات کو سمجھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں کسی کو سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ امام سیوطی ہیں, انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی کہ اگر انسان یہ سمجھ لے, اس چیز کو پہچان لے کہ جو فاصلہ یا فرق ہمارے خالق یعنی اللہ تعالیٰ اور مخلوق یعنی ہم میں ہے, وہ جو ڈسٹنس کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور ہم کون ہیں, اگر ہم اس ڈسٹنس کو سمجھ لیں اچھی طرح, تو پھر ہم یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں اور اس کی ٹرانسلیشن میں کتنا ڈفرنس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ جو عربی میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک لفظ میں وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو ٹرانسلیشن میں جس کے لیے کچھ 6-7 الفاظ ہمیں درکار ہیں, اور پھر بھی بات کلیئر نہیں ہوتی. یہ وقت جیسے جیسے عربی کو آپ یہ آگے ہوگی بعض دفعہ, اور بعض دفعہ آپ یہ بھی محسوس کرو گے کہ یہ ورڈ ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہوا ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے یہاں کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. اور یہ چیزیں جب آپ ڈسکور کرتے ہو نا, پھر آپ کا وہ کنیکشن قرآن کے ساتھ اور بڑھتا ہے. پھر نماز پڑھنے میں جو پھر ایک فیلنگ آتی ہے نا, بیکاز ناؤ یو آر انڈرسٹینڈنگ کہ اللہ تعالیٰ آپ مطلب آپ پڑھ کیا رہے ہو, آپ بول کیا رہے ہو, آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو رہے ہو, تو آپ کیا بات کر رہے ہو, ایسے ہی نہیں بولے چلے جا رہے. اور الحمدللہ جس طرح آپ سب بتا رہے ہیں, اور سب کا کوئی نہ کوئی لنک اور کنیکشن اس طرح کا ہے کہ آپ کو پھر بھی تھوڑی بہت سمجھ اور وہ چیزیں آتی ہیں, اور اٹ ول امپروو انشاءاللہ تعالیٰ. اور لاسٹ پوائنٹ کیا ہے کہ فوکس کرنا ہے ٹاپک ہے. تو کلاس جب انشاءاللہ ہم آج سے جو شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ آج بھی تھوڑا بہت نیا ٹاپک شروع کریں گے ہم, تو جو ٹاپک بھی چل رہا ہو فوکس اس کے اوپر کیجیے گا. مطلب بعض دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کچھ ٹیچر کچھ بتا رہا ہوتا ہے, ہم سن رہے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ جو ہے نا اس پوائنٹ کو سمجھ کے اس سے 2 اسٹیپ آگے جاتا ہے, اور پھر ہمارے دماغ میں کویشچن آتا ہے, پھر ہم وہ کویشچن ٹیچر سے کرتے ہیں, لیکن چونکہ ابھی ہم ادھر پہنچے نہیں ہوتے تو اس کویشچن کا آنسر دینے کا فائدہ نہیں ہوتا, بیکاز آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی. سو بہتر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ جو ٹاپک بھی ہم کر رہے ہیں, بھلے ہی آپ نے پہلے اس کو کیا ہوا ہو, میں نے پتہ نہیں کوئی کتنی دفعہ گرامر کو پڑھا ہے بار بار اور فرام دا بگننگ, تو آپ نے اگر لیٹس سے کہ کوئی کلاس میں ٹاپک ڈسکس بھی ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہے, تب بھی دیر از نتھنگ رانگ اگر کلاس میں ابھی اس کو پھر ریویو کیا جا رہا ہے. تو اس سے آگے بڑھنے کے لیے کبھی کویشچنز نہ کیجیے گا کہ کوئی نیکسٹ اسٹیپ پوچھ لیں. کویشچن ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں, کسی قسم کا بھی کویشچن کر سکتے ہیں. اگر مجھے لگے گا کہ یہ ابھی اس ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے, یہ کوئی فیوچر میں جو ہم پڑھیں گے اس سے ریلیونٹ ہے, تو پھر میں اس وقت اس کا آنسر نہیں دوں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ ہم لیٹر آن لرن کریں گے. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کویشچن ہی نہ کریں. جو کویشچن دماغ میں آتا ہے یو کین ریز یور ہینڈ, اس میں یہ آپشن آتے ہیں ہمیشہ, ریز یور ہینڈ اینڈ آئی ول لیٹ یو آسک دیٹ کویشچن. اور اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چیٹ باکس میں لکھ دیں, اور جب کلاس ہماری اینڈ ہو تو ہم اس میں پہلے میں اینڈ کرنے سے پہلے میں چیٹ باکس میں جا کے سارے چیک کر سکتی ہوں. کسی کا کوئی کویشچن ہے جو آنسر اس وقت دیا جا سکتا ہے اسی وقت دے دوں گی, نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کا آنسر دیا جا سکتا ہے. ٹھیک, تو انشاءاللہ. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جو کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے, موسٹ آف دا ٹائم اس پروسیس کو یا اس لے آؤٹ کو میں فالو کرنے کی کوشش کروں گی. میں بھی انسان ہوں, کبھی کبھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے, بٹ ارادہ میرا یہی ہے کہ کانسیپٹ پہلے ہم ایک کانسیپٹ کو لیں گے,
اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی, جو بھی ڈسکشن کریں گے, پھر اس کے بارے میں ہم پریکٹس کریں گے, اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. اور جب پریکٹس کرنے کے بعد پھر ہم قرآن میں دیکھیں گے اپلیکیشن, یعنی قرآن میں دیکھیں گے کہاں وہ اپلائی ہوا ہے کانسیپٹ جو ہم نے ابھی سیکھا ہے. اور اس کے بعد بیفور دا اینڈ آف دا کلاس ہم ایک ریویو کریں گے کہ واٹ ایور ہم نے جو بھی اس کلاس میں کیا ہے. یہ جو ریویو والا پورشن ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ دماغ میں اس طرح رکھیے کہ یہ ریویو کلاس میں تو ہم کریں گے, مگر یہ ریویو آپ کا گھر میں بھی ہونا بہت ضروری ہوگا. وائی؟ بیکاز ہم پھر ملیں گے ایک ہفتے کے بعد, مطلب 7th ڈے. اگر آپ کچھ نہیں پڑھو گے اس دوران, آپ اس کو ریویو نہیں کرو گے, تو بائی دا ٹائم ہم نیکسٹ کلاس میں آئیں گے تو آپ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ 60-70% آلریڈی بھول چکے ہوں گے. تو میرا مشورہ اس میں جو اسٹوڈنٹس اکثر بات مطلب ان کو دیتی ہوں, اور میرا خود بھی اپنا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو, بے شک آپ کے اپنی روٹین کا آپ کو خود پتا ہوتا ہے, اپنے گھر کی کیا روٹین ہے, آپ کی جو بھی کمٹمنٹس ہیں, ایٹ لیسٹ 15 to 20 منٹس آپ ایوری ڈے اس کو دیں. ایوری ڈے نہیں دے سکتے, لیٹس سے کہ بہت بزی ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ ویک میں سے کوئی 4 دن تو کم از کم اس کو ضرور دیں ریویو کو. جسٹ ریویو, اور آپ کو لگے گا اچھا مجھے تب سب سمجھ آ گیا, مجھے ریویو کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی ریویو کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ دماغ سے ایسے نکل جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. ٹھیک, تو انشاءاللہ جب ریویو کیا کریں گے تو کوئی کوشچن جو ہوگا وہ ویسے ہی آلریڈی آپ کا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک انشاءاللہ. اور لاسٹ بات یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور I'm pretty sure کہ بہت سارے آپ سب کے آنکھ سے یہ آیت ضرور گزری ہوگی, اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے, مدکر کہ کوئی ہے کہ کوئی اس پہ غور و فکر کرے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, کہ ہم نے اس کو قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے, لِلذِّكْرِ, تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ جو کہ اس قرآن کے مالک ہیں, جن کی طرف سے قرآن اترا ہے, جو قرآن میں جن کے الفاظ ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایزی ہے تمہارے سمجھنے کے لیے, یہ ایزی ہے. تو پھر میں اور آپ کیوں اپنے آپ کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے, یہ بہت مشکل ہے, اور پھر جب ہم بار بار یہ کہتے رہیں گے سمجھنا ہمارے لیے ایزی نہیں, دین ہمارا برین جو ہے وہ اس طرح ورک کرتا ہے کہ وہ ہمیں یہ یقین دلا دیتا ہے کہ ہاں یہ بہت مشکل ہے, تم نہیں کر سکتے, اور پھر انسان جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹنے لگتا ہے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایزی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی کوشش کریں, ایفرٹ لگائیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے ایکسیپٹ کر لے, اور اپنی رینیو کرنی ہوگی نیت بیفور ایوری کلاس. اپنے جب بھی کلاس شروع ہوگی پہلے اپنی نیت کو خالص کریں گے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم یہ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے قبول کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. انشاءاللہ میں دوسرا ڈاکیومنٹ انشاءاللہ کھول لیتی ہوں. کوئی کوشچن آپ کا جب میں اپنا یا کوئی آپ کی چیز دماغ میں آ رہی ہے تو پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم فریاد. عالیہ بولیے. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, یہ جو آپ کہیں تھی کہ نعمان علی خان کی آپ وہ شیئر کر ان کی اس سے پڑھائیں گی, تو اس کی کوئی بک یا وہ آپ شیئر بھی کریں گی اسٹڈی مٹیریل؟ یا میری انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں, اور ایک چیز جو میں ریکمینڈ کروں گی وہ یہ کروں گی کہ آپ ایک ضرور ایک نوٹ بک اور پین اپنے ساتھ یا کمپیوٹر واٹ ایور ضرور رکھیں اپنے پاس, کیونکہ جو انسان اپنے کچھ نوٹس جو وہ بناتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں اسی بک میں سے ہی میں نے میرا, that's not going to be the only book, لیکن یہ ہے کہ ہم مین جو ہماری سورس آف نالج کے لیے وہ استاد نعمان کی ہی کتاب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سو وہ میں آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر لوں گی. بالکل انہوں نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم کر سکتے ہیں, that's why I will be sharing the link with you. تو اس میں اور میری اس میں بھی آپ سے ریکویسٹ اور ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ جو ٹاپک ہم
कर रहे होंगे उसी टॉपिक पे अगर आप रहेंगे तो वो आपके अपने लिए भी बेहतर होगा. आगे डोंट गो अहेड ऑफ योरसेल्फ, वो कभी कभी फिर उससे प्रॉब्लम हो जाती है इंशाल्लाह. ठीक है इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर. वही आती. अच्छा मैं एक चीज़ और ये करने लगी हूँ कि मैं ऑडियो जो है ना अपने फ़ोन से मैं कनेक्ट करूँगी, बिकॉज आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है जा रही है. एक सेकेंड. ओके जी इंशाल्लाह. तो जब भी हम अच्छा पहले मैं आपको अच्छा एक चीज़ और मैं सॉरी मैं पहले कहना भूल गई कि अभी तो अगर आपके पास नहीं होगा दैट्स ओके, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास से अपने साथ मुसहफ ज़रूर रखें, कुरान को अपने पास ज़रूर रखिए कि हम उसमें से जब कोई एग्जाम्पल या कुछ कर रहे हो तो अगर आप खुद खोलेंगे, खुद देखेंगे, खुद आपने अगर कोई चीज़ अंडरलाइन करनी है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा. ठीक. अच्छा जो अरबी जब भी हम कुरान खोलते हैं, जैसे अभी भी मैं दोबारा से आपको बल्कि दिखाती हूँ, इसमें पहले एक चीज़ मैं sorry let me just go back to the PowerPoint. जो हमने अभी ये आयत देखी है सूरह अल-कमर की, आप जब भी कुरान खोलते हैं ना, आप कुरान को देख रहे हैं, कुरान की कोई भी आयत उठा लें, किसी किस्म कहीं से भी उठा लें कुरान की आयत, उसमें जो अल्फाज हैं जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं वो 3 में से किसी एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं. यानी पूरी जो अरबिक लैंग्वेज ये कुरान की है इसको 3 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं. 3 तरह के अल्फाज होते हैं, कलमात जो हैं 3 तरह के हैं. तो ये जो वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, इसमें 3 तरह के इस वक्त जो हैं वो अल्फाज हैं, कलिमात हैं. ठीक है, यानी कोई भी आयत कहीं से भी ले लें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. कुछ भी जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं कुरान के अंदर, उसमें वो इनमें से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो अभी हम कैटेगरीज देखने जा रहे हैं. ठीक. अच्छा एक चीज और वो ये कि हम आएंगे अरबिक की भी तरफ शुरू में इंशाल्लाह ताला. जब हम इसको अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे तो एग्जाम्पल इंग्लिश के होंगे या उर्दू में मैं दे दूंगी आपको एग्जाम्पल, लेकिन हम इंशाल्लाह कुरान की तरफ भी आते जाएंगे. लेकिन जब कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश में या उर्दू में क्लियर हो जाएगा तो फिर वो अरबिक में समझना और ज्यादा हमारे लिए ईजी हो जाएगा. जो अच्छा मैं सारा कुछ इसमें से रीड ऑफ नहीं करूंगी, ये आपकी हेल्प के लिए सामने है कि आपको लिखी हुई कोई चीज नजर आ जाए. अगर मैं अपने हाथ से अरबिक टाइप करना या इंग्लिश टाइप करना शुरू करूंगी बहुत टाइम लग जाएगा. बोलूंगी मैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपके पास ये लिखा हुआ सामने आपके होगा इंशाल्लाह. अरबी में 3 तरह के अल्फाज होते हैं, 3 तरह के, सिर्फ 3 तरह के हैं. तो कोई भी लफ्ज आप लिखा हुआ देखोगे वो इन तीनों में से किसी एक को बिलोंग करते हैं. तो वो कौन से 3 तरह हैं? एक को इस्म कहते हैं, एक को फ़िल और एक को हर्फ. इस्म इंग्लिश में आप नाउन कह लें, फ़िल को आप वर्ब कह लें और हर्फ को आप पार्टिकल कह लें. एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि जो नाउन है और जो वर्ब है, जो इंग्लिश में नाउन वर्ब हमने सब ने पढ़ा होता है, ये एज कंपेयर टू इस्म और फ़िल ये बहुत लिमिटेड हैं. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा. नाउन इंग्लिश में जो हम बोलते हैं तो नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये 4 चीजें उसके अंदर आती हैं. फिर देन वी हैव इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास एडवर्ब्स हैं, हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, पार्टिकल्स हैं, ये सारी चीजें डिफरेंट हैं. अरबिक में इस्म जब मैं बोलूंगी तो ये अब आप इसकी डेफिनेशन यहाँ देख सकते हैं कि इसमें पर्सन भी आता है, एक इंसान, जगह भी आ जाएगी, कोई चीज भी आ जाएगी, कोई ख्याल भी इसी में आ जाएगा. मैं ख्याल क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ख्याल कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते. ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ इस्लाम, इस्लाम कोई मतलब वो टैंजेबल चीज नहीं है कि उसको आप छू सकें. इस्लाम एक आइडिया है ना, तो ये भी एक इस्म कहलाएगा. लेकिन इंग्लिश में नाउन में इस तरह की चीजों को ऐड नहीं किया जाता नाउन के अंदर. फिर एडजेक्टिव जो हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव्स आर सेपरेट, नाउन से हटके होते हैं, मगर अरबी में इस्म के अंदर एडजेक्टिव्स भी आ जाएंगे जिनको हम सिफा कहते हैं. सिफा यानी कि किसी की कोई क्वालिटी. तो अगर मैं बोलूं जी छोटा, मोटा, पतला, गोरा, ये सब एडजेक्टिव्स हैं. इंग्लिश में ये सेपरेट कैटेगरी है, मगर अरबिक में ये इस्म के अंदर ही आते हैं. फिर एडवर्ब्स, एडवर्ब क्या होते हैं? ये एक डिफरेंट कैटेगरी है. इंग्लिश में एडवर्ब्स होते हैं कि कोई काम जो हो रहा है
وہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل انگلش میں آپ کو میں ایڈورب کی ایگزامپل دوں, سلولی, یہ لی لگا ہوتا ہے نا اینڈ میں, موسٹلی یہ ایڈوربس ہوتے ہیں. سلولی یعنی آہستہ ہو رہا ہے, یا ارجنٹلی یا کوئکلی, یہ ایڈوربس ہیں. سو ان انگلش گرامر یہ سیپریٹ کیٹیگری ہے, لیکن ہم عربک میں دیکھیں گے کہ یہ اسم کے اندر ہی آتا ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ اور بہت ساری چیزیں, جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم وہ اس کیٹیگری کو اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے. سو اسم کیا ہے؟ اسم کے اندر نام, انسان کا نام, جگہ, چیز, خیال, صفہ, ایڈورب, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں, اور اس سے زیادہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لیٹر آن لرن کریں گے. ابھی ایگزامپل بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے. پہلے میں تینوں جو کیٹیگریز ہیں الفاظ کی ان کو میں آپ کو ڈیفائن کر دوں. فعل کیا ہے انگلش میں, جس کو ہم ورب کہتے ہیں. یہ کوئی بھی ایک ایکشن ہوتا ہے. اوکے سوری, میری کال آ گئی تھی بیچ میں. آپ کین یو اسٹل ہیئر می کلیئرلی؟ جی اوکے اوکے, جزاک اللہ. سو جو فعل ہے یہ ورب جو ہے, ورب تو لمیٹڈ ہوتا ہے انگلش میں کہ جی کوئی ایکشن ورڈ ہے یہ. تو اس میں اور انگلش کی طرح ہی ورب جو ہے, فعل جو ہے آلموسٹ سملر ہی ہے. عربک میں بھی تھوڑے بہت اس میں ڈفرینس ہے جو کہ ہم انشاءاللہ لیٹر آن جا کے دیکھیں گے. یہ کوئی بھی کام جو کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں فعل. کوئی بھی کام, ایکشن, جیسے ٹو ایٹ, ایٹ جو ہے, ایٹنگ جو ہے, یہ سارا کچھ انگلش میں ورب میں آتا ہے. رن, کیچ, کریٹ, رائٹ, یہ جتنی بھی چیزیں, یہ لکھنا یا کھانا یا بھاگنا, یہ تمام فعل آئیں گے. فعل کے اندر آئے گا عربک میں کوئی بھی ایکشن, کسی قسم کا بھی کوئی ایکشن. ٹھیک ہے. اور فعل کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ہم پہلے اپنی کلاس میں اسم کو ڈیٹیل میں کریں گے اور فعل کو بعد میں کریں گے. لیکن فعل کا جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا, اور فعل کے اندر یعنی کہہ لیں کہ عربک میں آپ دیکھیں گے تین طرح کے فعل. فعل ایک ہوگا آپ کا ماضی, ایک حال اور ایک مستقبل. ٹھیک. فعل کا جو بیسک آپ کہہ لیں پہچاننے کا ایک اندازہ لگانے کی جو ایک نشانی ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو ٹائم پایا جاتا ہے. اس کے اندر ایک وقت ہوتا ہے کہ یا تو کوئی کام ہو چکا ہے, یا کوئی کام ہو رہا ہے, یا کوئی کام ہوگا. ٹھیک. یہ تینوں چیزیں فعل کے اندر آئیں گی. حرف کیا ہے جس کو انگلش میں پارٹیکل کہتے ہیں. اچھا, کوشش یہی ہوگی کہ ہم عربک کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ ہم یاد کر لیں, لیکن اگر کسی کو اس میں ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے اور انگلش میں زیادہ ایزی لگ رہا ہے یا اردو میں, نو پرابلم. مقصد ہمارا کیا ہے کہ بات سمجھ آ جائے, جس لینگویج میں بھی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک. حرف کیا ہے کہ اس کا اپنا کوئی مطلب اکیلا نہیں نکلتا, اس کو اپنے ساتھ دوسرے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں ٹو گیو اے کلیئر میننگ. تو انگلش میں جس طرح فار ایگزامپل میں بول دوں صرف ان, اور ان بول کے میں چپ کر جاؤں, آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ ان. ٹھیک ہے, ان کا میننگ آپ کو پتا, لیکن بات تو کمپلیٹ نہیں ہوئی. اب میں بولوں اگر جی ان دا باکس, تو پھر بات سمجھ آ جائے گی جی باکس کے اندر, کچھ باکس کے اندر ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ حروف ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا اپنا کوئی مطلب اکیلے نہیں نکلتا, انہیں دوسرے الفاظ یا فعل یا اسم چاہیے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ٹو میک سینس. انگلش میں ان, ایٹ, آن, ایم, آر, سوری جب پانی لے. تو یہ جو اردو میں جس طرح آپ کہہ لیں کا, کے, کی, اور یہ اردو کے جس طرح لفظ ہے, یہ تمام جو ہیں حروف کہلاتے ہیں. ان کا اپنا اکیلا کوئی مطلب نہیں نکلتا, ان کو ہیلپ کے لیے اسم یا فعل اس کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. اوکے. اب مجھے کوئکلی اگر اپنا ہینڈ کوئی ریز کرے, اور مجھے اسکرین کو نہیں دیکھنا, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سے تین کیٹیگریز ہیں جس میں تمام الفاظ جو ہیں وہ بلونگ کرتے ہیں عربک. جب قرآن ہم کھولتے ہیں آپ کے پاس آپشن ہے, وہ نیچے آتا ہے جو ہاتھ اٹھانے کا. جی عالیہ. جی وہی تین ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم میں ناؤنز آ جائیں گے, ایڈوربز, ایڈجیکٹیوز, وہ سارے, اور بھی کچھ ہیں وہ سب آ جائیں گے. اور فعل میں کام جو ٹائم ریلیٹڈ ہے,
اور ماضی حال مستقبل 3 طرح کے فعل ہیں، اور حرف جو کہ ورڈز ہیں جو اکیلے خود کوئی مطلب نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کو جملہ بنانے کے لیے اس کو اسم فعل کمبائن کر کے جملہ بنے گا. بالکل بالکل، جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ. جی امینہ آپ نے بھی اٹھایا تھا ہاتھ، اگر آپ بھی ریپیٹ کر دیں پلیز. جی السلام علیکم. جی اس میں 3 ہوتے ہیں ہمیں جو ہیلپنگ وہ چاہیے ہوتا ہے قرآن میں، اسم، فعل اور حرف. اسم جو ہوتا ہے وہ ناؤن ہوتا ہے، جیسے اینی ریلیٹڈ ٹو پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب، یہ سب شامل ہوتا ہے اس میں. حرف جو ہوتا ہے وہ ورب ہوتا ہے، یعنی جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں جیسے کھانا کھانا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ حرف ہے، جس میں وہ ہیلپنگ کہہ لیں اس کو، جس میں دوسرے الفاظ کی مدد چاہیے ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے بتایا تھا ان ہے، ایم ہے، ہیئر ہے، یہ تینوں. بالکل جزاک اللہ خیرن. یس گڈ، تھینک یو. سو دس از واٹ اٹ از. جی جزاک اللہ خیرن. تو یہ 3 طرح کی، کبھی بھی آپ قرآن کو کھولیں گے تو آپ کو یہ 3 جو ہیں ان میں سے کسی ایک کیٹیگری پہ بلونگ کرتا ہوگا جو بھی لفظ آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ایگزامپل بس ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس میں انشاءاللہ ایگزامپلز ان کے دیکھ کے اینڈ دین وی ول جسٹ اینڈ آور کلاس انشاءاللہ. سو اب پرسن کی ایگزامپل، یہ نام آپ کے سامنے ہے، محمد، مریم. اچھا یہ تو ہو گئے اسپیسیفک نام. باقی جنرل نام جس طرح ہوتے ٹیچر، رائٹر، اس میں آپ کے جو پروناؤنس ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. سو اب اس میں کیا کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیسیفک نام بھی آ رہے ہیں اسم کے اندر اور کامن نام بھی آ رہے ہیں. پھر جگہ کا ایگزامپل ایجپٹ، عربیہ، یہ تو ہو گئی اسپیسیفک پلیسز، لیکن کامن ویسے نام اسکول، اسٹور، گھر، بیک یارڈ، فرنٹ یارڈ، یہ کوئی چیزیں جو بھی آپ کہہ لیں جگہ، یہ تمام جو ہے یہ اسم کہلاتے ہیں. پھر تھنگس کے لیے یعنی چیز جو ہے اس کی ایگزامپل بک ہو گئی، پین، کیمرہ، ٹیبل، آگے کرسی، پیالہ، چمچہ، جو بھی کہہ لیں، یہ تمام چیزیں یہ بھی اسم ہو گئی. آئیڈیا اسم جو ہے اس میں آئیڈیا بھی انکلوڈیڈ ہے. آئیڈیا کی ایگزامپل کیا ہے، جیسے وہ اب یہ وہ والے ورڈز ہیں جن کو آپ مطلب یعنی کوئی یہ فزیکل چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکو، یہ وہ ورڈز ہیں. تو جسٹس یعنی انصاف، اگر میں کہوں جی انصاف ہو رہا ہے، اب انصاف آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی کوئی فزیکلی نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. ہیپینس، ایجوکیشن، اتھارٹی، یہ وہ والے ورڈز ہیں جو کسی فزیکل چیز کا نام نہیں ہے، یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، انہوں نے جو اس کو بھی آپ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا کہ آئیڈیاز آر ڈفرنٹ دین تھنگس ان دیٹ دے آر ایبسٹریکٹ اینڈ انٹینجیبل. یعنی یہ وہ چیزیں جو میں آپ کو پہلے بھی بول چکی ہوں، یہ وہ آئیڈیا کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو آپ چھو نہیں سکتے. ٹھیک، یہ وہ چیزیں ہیں. ایڈجیکٹو، ٹال، شارٹ، بورنگ، ایکسائٹنگ، یہ سارے جو ہیں ایڈوربس ہیں، سوری ایڈجیکٹیوز ہیں. یعنی یہ آپ کو بتاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ کوئی جیسے کسی انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہ لمبا ہے، چھوٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے، واٹ ایور، تو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں سارے. پھر ایڈوربس کیا ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی، سلولی، کوئکلی، جنٹلی. یعنی کوئی کام جو ہو رہا ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے، کیا وہ تیزی سے ہو رہا ہے، آہستہ ہو رہا ہے، خوشی سے ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں یہ بھی اسم کے اندر شامل ہوتی ہیں. ٹھیک، یعنی یہ کوئکلی آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ڈیفینیشن تھی اسم کی، اس میں یہ والی چیزیں ہماری شامل ہیں. فعل کا میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں کوئی ٹینس یعنی کہ کچھ زمانہ پایا جاتا ہے، جس کے اندر ماضی، حال اور مستقبل. اچھا، جو عربک میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جب فعل کم کریں گے، ماضی الگ ہے اور حال اور مستقبل کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ ان میں بہت معمولی سا ڈفرنس آتا ہے عربک میں. انشاءاللہ جب ہم اس میں پہنچیں گے تو ہم اس وقت دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ایگزامپل آپ دیکھ لیجیے، پاسٹ ٹینس ہمیں پتہ ہے ماضی میں کوئی کام اگر ہو چکا، جی اس نے سیب کھایا تھا، اس نے سیب کھایا تھا. جب میں یہ جملہ بولوں گی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے، ابھی نہیں کھا رہا وہ، اس نے کھایا تھا. تو یہ سامنے ایگزامپل انگلش میں ہے، ہی اسٹاپڈ، ہی گیو. سو اسٹاپڈ از اے فعل، گیو از اے فعل. اچھا، اب اس میں پریزنٹ میں اگر آپ نے دیکھنا ہے، اب میں آپ کو بولوں جی وہ سیب کھا رہا ہے، یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ ابھی وہ کام ہو رہا ہے حال میں. سو انہوں نے پریزنٹ ٹینس کی جو ایگزامپل دی ہوئی ہے، ہی سرچز، ہی لرنز،
یہ آپ کو انگلش میں آپ کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے. ہم نے یوزلی جب پڑھتے تھے یہی تھا نا, ای ڈی لگا ہوا ہے, یہ تو موسٹلی آپ نے وہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے, ایس لگا ہوا ہے تو یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. اور فیوچر کے لیے کیا ہے, ہی ول سکسیڈ, یا وہ سیب کھائے گا. میں ایک سیب کی ایگزامپل دے رہی ہوں, میرے سامنے سیب رکھا ہوا تھا تو وہی میرے دماغ میں آ گیا. سو وہ سیب کھائے گا, یعنی کہ ابھی فیوچر میں ہی کام ہوگا. ٹھیک, تو فعل میں 3 طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں, ماضی, حال اور مستقبل. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فعل از یہ کہہ لیں کہ ایزیئر کیٹیگری ایز کمپیئر ٹو اسم. اسم از دا بگر کیٹیگری, اس لیے ہم اسم کو پہلے کریں گے اور ہم فعل کو اور حرف کو بعد میں کر رہے ہیں. کوئکلی حرف کو بھی ہم دیکھ لیں, پھر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں. جی حرف, یہ ایگزامپل جو ہیں وہی ہے ٹو, فرام, ان, ود, انٹل, اف. یہ جو تمام ایسے انگلش میں جو لفظ جو کہ خود سے کوئی مطلب ان کا نہیں, ان کو پریپوزیشنز بھی ہم کہتے ہیں, پارٹیکلز بھی ہم کہتے ہیں. یہ سینٹینسز میں ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا ان کو ٹو میک سینس یہ یوز ہوتے ہیں ہمارے میں. ٹھیک ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک چیز جو مجھے ذکر تو شروع میں کرنا تھا, میرے ابھی دماغ میں, جو اس عربک کی جو اسٹڈی ہم انشاءاللہ کریں گے نا, اس کو آپ 2 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں, 2 آپ کہہ لیں گروپس میں ڈالیں گے انشاءاللہ. جو ہم پہلے ابھی کر رہے ہیں, جو اسم کی پوری اسٹڈی ہوگی, اس کو نحو کہتے ہیں. نحو یعنی اس میں ہم دیکھیں گے بیسیکلی یہ کہ مختلف جو ورڈز ہیں, مختلف جو الفاظ ہیں, وہ آپس میں مل کے کس طرح کام کرتے ہیں. وہ آپس میں مل کے سینٹینس کا بننا اور مطلب نکالنا, وہ کس طرح ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں نحو. اور جب ہم فعل کی طرف جائیں گے, پھر ہم پڑھیں گے صرف. صرف کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوگا, اس لفظ کی مختلف جو حالتیں ہیں وہ ہم کیسے پہچانیں گے, اور اس سے ہمیں مطلب میں کس طرح فرق پڑے گا ہمارے, کہ یہ والا لفظ اس وقت اس حالت میں تھا تو اس کا کیا مطلب ہے, اب یہ اس حالت میں آ گیا تو کیا مطلب ہے. وہ اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں, انگلش میں اس کو کہتے ہیں مورفولوجی, لیکن عربک میں صرف. سو نحو اور صرف, یہ 2 کیٹیگری. ابھی ہم شروع کس سے کریں گے, نحو سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ یہیں پر ہم اس کو اینڈ کریں گے. کوئی چونکہ کلاس آج شروع بھی ہم نے تھوڑی 5-7 منٹ لیٹ ہی کی تھی انشاءاللہ. سو ریویو ہم نے آٹومیٹکلی ہمارا ابھی جب میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا وہ ہو گیا تھا. نیکسٹ کلاس میں کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس کی جو تھوڑی کوئی ڈرلز ہیں, ایکسرسائزز ہیں, وہ بھی ہم ساتھ میں کر لیں. لنک میں آپ کو اس کا سینڈ کر دوں گی بک کا, اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اسٹڈی کے لیے اور ریویو کے لیے اور پریکٹس کے لیے میں ساتھ ساتھ جو پیجز بتاتی جاؤں گی, پلیز میک نوٹ آف دیٹ. اور آپ کو وہ کر کے آپ کو ہینڈ ان اسی طرح کرنا ہوگا کہ یہ آپ وہ کر لیں گے اپنے پاس, اور پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے انشاءاللہ. یہ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں تو کلاس میں ہی ہوں نا, تو میں تو اسی حد تک آپ سے بات کر سکتی ہوں جتنا آپ ٹائم مجھے دیں گے. اٹ آل ڈیپینڈز آن یو ایز این انڈیویجول کہ آپ اس کو ٹائم کتنا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگین جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کی لائف چینجنگ یہ ایک کہہ لیں کہ ڈیسیجن ہے کہ آپ نے قرآن کی عربی کو سمجھنا ہے, اور اس میں انٹرسٹ آپ کا اسی وقت برقرار رہے گا جب آپ اس سے اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. جزاک